وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور ہماری ہر قسم کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے. لاکھوں درود و سلام اس دنیا میں بھیجے گئے فردن ساری انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. برادران اسلام، عزیز دوستو، خواتین اسلام، اس دنیاوی زندگی کے بعد ایک انسان جس عالم میں، جس دنیا میں داخل ہونے والا ہے، اس دنیا کو برزخ کی دنیا یا قبر کی دنیا کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چالاک مومن کی یہ علامت اور چالاک مومن کی یہ پہچان بتائی ہے کہ موت کے بعد والی جو زندگی ہے وہ اس کی تیاری کرتا ہے. موت کے بعد انسان کو جن مراحل کا سامنا ہے، ان میں ایک مرحلہ قبر کا مرحلہ ہے. اسی مرحلے کو برزخ کا نام بھی دیا گیا ہے. قبر میں بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو ہمارے لیے عذاب کا باعث بننے والے ہیں. برزخ کی دنیا میں عذاب کا باعث بننے والے گناہوں میں سے 4 گناہوں کا تذکرہ ایک ہی حدیث میں موجود ہے. اس حدیث کے راوی سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے. سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى بنا صلاة أقبل علينا بوجهه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ کی عادت تھی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد، خاص طور پر فجر کی صلاۃ کے بعد، آپ ہماری طرف متوجہ ہو کر کے پوچھا کرتے تھے، من رآ منکم اللیلۃ رؤیا، آج رات تم میں سے کس نے خواب دیکھا ہے؟
اگر کسی نے خواب دیکھا ہوتا تو وہ اپنا خواب بیان کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خواب کی تعبیر بیان کیا کرتے تھے۔ حسب عادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، هل رأى احد منكم رؤيا؟ کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول آج رات ہم میں سے کسی نے کوئی خواب نہیں دیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب دیکھا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خواب کی تفسیر رکھی صحابہ کرام کے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا، میرے پاس دو لوگ آئے، انہوں نے میرے ہاتھوں کو پکڑا اور مجھے ارض مقدسہ لے گئے، ایک مقدس سرزمین لے گئے۔ فرماتے ہیں جب وہاں میں پہنچا، میں نے ایک شخص کو دیکھا جو بیٹھا ہوا تھا، اور ایک شخص کو دیکھا جو کھڑا ہوا تھا۔ جو کھڑا ہوا شخص تھا اس کے ہاتھ میں لوہے کا تیز دھاری دار آلہ تھا، اور اس آلے کو بیٹھے ہوئے شخص کے بانچھوں میں داخل کر کے چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا۔ جب وہ ایک سائڈ کو چیر کر کے فارغ ہو جاتا تو پھر اسی تیز دھاری دار آلے کے ذریعے سے اس کے دوسرے سائڈ کو چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا، یہاں تک کہ جب وہ دونوں سائڈوں کو چیر دیتا، دونوں بانچھیں جا کر کے گدی تک مل جاتی، پھر سے اس کی بانچھیں اصل حالت میں لوٹ جاتی تھی، پھر وہ اس عمل کو دہراتا تھا۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا، ماں ہذا، کیا ہے یہ عذاب کیوں ہے؟ فرشتوں نے مجھ سے کہا، ان طریق آپ آگے چلیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم لوگ آگے بڑھے، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَجِعٍ عَلَى خِفَافٍ، ہم ایک ایسے شخص کے پاس پہنچے جو سر کے بل لیٹا ہوا تھا، اور اس کے سر کے پاس اور ایک شخص تھا جو بہت بڑا چٹان، بہت بڑا پتھر لیے ہوئے کھڑا تھا۔ فَيَشْدَقُ بِهِ رَأْسَهُ، اور اس پتھر کے ذریعے سے لیٹے ہوئے شخص کو کچلتا تھا۔ فَيَشْدَقُ بِهِ رَأْسَهُ، جب زور سے اس کے سر پر اس پتھر کو پھینکتا، پتھر لڑک کر کے کچھ دور جا کر کے گرتا، وہ شخص اس پتھر کو دوبارہ واپس لے آنے تک وہ شخص اپنی اصل حالت میں لوٹ جاتا تھا۔ پھر دوبارہ اس کے ساتھ یہی معاملہ کیا جا رہا تھا، ریپیٹ اینڈ ریپیٹ، اگین اینڈ اگین، بار بار اس کے سر کو کچلا جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے پوچھا، من هذا، یہ دردناک عذاب اس شخص کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ فرشتوں نے کہا، انطلق، آگے بڑھیے، آپ کو اور مناظر دیکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فانطلقنا الى ثقب مثل التنور، چنانچہ ہم ایک گڑھے کے پاس پہنچے جو تنور کے مانند تھا، جس میں روٹیاں پکائی جاتی ہے، تنور کے مانند تھا، اور اس کا اوپر والا جو حصہ تھا تنگ تھا، اور نیچے والا جو حصہ تھا بہت کشادہ تھا، اور نیچے آگ بھڑک رہی تھی۔ جب آگ کے شعلے بھڑک کر کے اوپر کی طرف کو آتے، تنور میں جو لوگ ہوتے تھے وہ بھی اوپر کی طرف کو آتے، ایسے لگتا تھا کہ وہ باہر آ کر کے پڑ جائیں گے۔ پھر جیسے ہی آگ دبتی، وہ لوگ بھی جا کر کے تنور میں گر پڑتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جھانکا تنور میں
دیکھا کہ اس میں بہت سارے ننگے مرد اور ننگی عورتیں ہیں. میں نے پوچھا کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا آگے بڑھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فانطلقنا، ہم آگے بڑھے، حتی اتینا علی نہر من دم، یہاں تک کہ ہم خون کے ایک دریا کے پاس پہنچے. خون کے دریا میں ایک شخص تھا اور کنارے پر ایک شخص تھا، اس کے سامنے بڑا سا پتھر موجود تھا. خون کے دریا میں جو شخص کھڑا تھا وہ کوشش کرتا تھا کہ کسی بھی طرح سے کنارے تک پہنچ جائے. جیسے وہ کنارے پہنچنے کی کوشش کرتا، خون کے دریا کے کنارے بیٹھا ہوا شخص اس پتھر کے ذریعے سے دوبارہ اس شخص کو مارتا، وہ دوبارہ جا کر کے خون کے دریا میں ہوتے کھانے لگتا. جب بھی وہ کنارے پر آنے کی کوشش کرتا، اس کے سر کو اس پتھر کے ذریعے سے مار کر کے دوبارہ اسے خون کے دریا میں پہنچا دیا گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 4 مناظر دکھائے گئے. پہلا منظر جس کے بازو کو چیرا جا رہا تھا اور ایک شخص تھا جس کے سر کو کچلا جا رہا تھا، اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنور کی مانند ایک سوراخ میں بہت سارے ننگے مرد اور عورتوں کو دیکھا تھا. اور ایک چوتھا واقعہ، خون کے نہر میں ایک شخص تھا جو غوطے کھا رہا تھا، کنارے پر پہنچنے کی کوشش کرتا، پتھر سے مار کر کے اسے دوبارہ اس خون کے دریا میں پہنچا دیا جا رہا تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 مناظر کا اپنا مشاہدہ کر لیا، اب فرشتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ تفصیلات رکھی. کہا وہ شخص جس کے پانچوں کو چیرا جا رہا تھا، فرشتوں نے کہا یہ کذاب ہے، یحدث الکذب، جو جھوٹ بولتا تھا اور لوگ اس کے جھوٹ کو دور دور تک پہنچا دیا کرتے تھے. دیکھیے اس حدیث کے آگے کے الفاظ غور کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں نے مجھے بتایا اس کے ساتھ قیامت تک یہی معاملہ ہوتا رہے گا. تو یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عذابات کا تذکرہ کیا ہے ان عذابات کا تعلق برزخ کی زندگی سے. آپ کو بتایا گیا قیامت تک ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہے گا، ان کے باچھوں کو چیرتا جاتا رہے گا. بقیہ وہ شخص جس کے سر کو کچلا جا رہا تھا، فرشتوں نے بتایا یہ وہ شخص ہے جسے اللہ تعالی نے قرآن کا علم دیا تھا. وہ رات بھر سوئے رہتا تھا اور دن میں اللہ کے کتاب کے مطابق عمل نہیں کرتا تھا. اللہ نے قرآن کا علم دیا، کتاب کا علم دیا، نہ وہ رات میں اس کتاب کی تلاوت کا اہتمام کرتا تھا نہ ہی دن میں اس کتاب پر عمل کرتا تھا. اور بتایا گیا قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہے گا، اس کے سر کو کچلا جاتا رہے گا. بقیہ آپ کے تندور میں آپ نے جن ننگے مردوں کو اور جن ننگی عورتوں کو دیکھا ہے، یہ زانیہ مرد اور عورت ہیں جو دنیا میں زنا کاری کرتے تھے، بدکاری کرتے تھے. حالانکہ ان کے پاس اللہ نے نکاح کا ایک الٹرنیٹ رکھا تھا، وہ نکاح کر کے اپنی جنسانی خواہشات کی تسکین کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جائز طریقوں کو چھوڑ کر کے ناجائز طریقوں کا انتخاب کیا. غلط طریقے سے انہوں نے اپنے جنسانی خواہشات کو پورا کیا. یہ سب بدکار مرد اور عورتیں. اور پھر خون کے دریا میں آپ نے جس کو دیکھا
فرشتوں نے بتایا یہ سود خور تھا، یہ دنیا میں سود کھایا کرتا تھا، سودی لین دین، سودی معاملہ کیا کرتا تھا۔ آج مسلم معاشرے میں، مسلم سماج میں سود عام ہو چکا ہے، کوئی اس گناہ کو گناہ تصور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جب سود کو حرام قرار دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اور سود خوروں کے لیے بڑی بڑی وعیدیں کتاب اور سنت میں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سود خوروں کے لیے اعلان جنگ کیا ہے، کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اب تک جو سودی تم نے معاملہ کیا وہ معاف ہے تمہارے لیے، حرمت کا حکم معلوم ہونے کے بعد اگر تم دوبارہ سودی لین دین میں مبتلا ہو جاؤ گے تو پھر اللہ اور اس کا رسول تم سے اعلان جنگ کرتا ہے، اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو۔ پورے قرآن میں سود خوروں کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ اسلوب اللہ تعالیٰ نے استعمال نہیں کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود سے متعلق 4 لوگوں پر لعنت بھیجی ہے، سود کھانے والے پر بھی، کھلانے والے پر بھی، گواہ بننے والے پر بھی، وٹنس بننے والے پر بھی، حساب و کتاب لکھنے والے پر بھی، سودی معاملات میں کسی بھی معاملے میں انوالو ہونے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ تو یہ 4 گناہ ہیں جو برزخ کی دنیا میں عذاب کا باعث بننے والے ہیں۔ تو مسلم معاشرے میں جھوٹ بھی عام ہو چکا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی بھی خبر آئی آپ نے تحقیق نہیں کیا، فوراً آپ نے واٹس ایپ میں جو دیگر سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں آپ نے فوراً اس کو شیئر کر دیا۔ تو جب بھی کوئی خبر پہنچے اس کی تحقیق کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا، آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے وہ ہر سنی سنائی بات کی تشہیر کر دیں۔ جب بھی کوئی خبر سنیں تھوڑا دیر سمجھیں، اس معاملے کی تحقیق کریں، کتاب اور سنت کے حوالے سے بھی کوئی بات آپ تک پہنچتی ہے، دیکھیں کہ واقعتاً یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ بہت آج تو موجودہ دور میں صحیح بخاری اور مسلم کا نام لے کر کے چھوٹی چھوٹی حدیثیں سوشل میڈیا میں پھیلائی جا رہی ہیں، اور ہمارے نوجوان بھی تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، فوراً کوئی بھی میسج آیا شیئر کر دیتے ہیں۔ تو جھوٹ بولنے والا جتنا بڑا گنہگار ہے، جھوٹ کی تشہیر کرنے والے لوگ بھی اس گناہ میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر کے آئے، اس خبر کی تشہیر کرنے سے پہلے تھوڑا چیک کر لو، جانچ کر لو آیا یہ خبر سچی ہے کہ جھوٹی ہے۔ تو غرض ہمارے لیے ضروری ہے کہ یہ 4 گناہ جو برزخ کی دنیا میں عذاب کا باعث بننے والے ہیں ان سے بچیں۔ مزید اور بھی گناہ ہیں، آنے والے خطبہ جمعہ میں ان کی وضاحت ہوگی۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ برادران اسلام، ہمارے درمیان مسجد کے تعاون کے سلسلے میں ڈاؤن گرے سے ایک صاحب تشریف لائے ہیں۔ ڈاؤن گرے میں مسجد کی تعمیر کے لیے تعمیر کی غرض سے ایک جگہ خریدی گئی ہے، قیمت 19 لاکھ 80 پر 5,000 روپے ہے۔ آدھے سے زیادہ الحمدللہ جو اس زمین کی قیمت ہے انہوں نے جمع کر لی ہے، اماؤنٹ جمع کر لیا ہے، ابھی بھی جو ہے تقریباً 8 لاکھ کے قریب جمع کرنا باقی ہے۔ تو میں آپ تمام حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ زمین کی خریداری میں آپ دل کھول کر کے اپنا تعاون پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو، اللہ تعالیٰ آپ کے تعاون کو قبول فرمائیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا
عليه وسلم تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وكبر